اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 و 30 میں ہے کہ بے شک جو لوگ خدا کی کتاب پڑھا کرتے ہیں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپا کر اور دکھا کر خدا کی راہ میں دیتے ہیں، وہ کبھی نہ ختم ہونے والے فائدے کی امید رکھتے ہیں تاکہ خدا انہیں ان کی مزدوری بھرپور ادا کرے، بلکہ اپنے فضل و کرم سے اور بڑھائے گا۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا قدر کرنے والا ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 65۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کسی کاریگر سے کام کراؤ تو اس سے مزدوری طے کر لو۔ کتاب مفاتیح الحیات صفحہ نمبر 522۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خادم کی اجرت نہیں دیتا وہ ملعون ہے۔ کتاب آسمانی نصیحتیں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرتا اس پر خدا، رسول اور تمام لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ کتاب مفاتیح الحیات صفحہ نمبر 523۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فسق و فجور کھلا گناہوں میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 538۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مزدوروں پر ظلم کرے گا خداوند عالم اس کے عمل کو ضائع کر دے گا اور اس پر بہشت حرام کر دے گا، جبکہ اس کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے سونگھی جائے گی۔ کتاب میزان الحکمت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 61۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پلید ترین گناہ 3 چیزیں ہیں: بلا وجہ جانور کو ذبح کرنا، بیوی کا حق مہر ادا نہ کرنا، مزدور کی مزدوری ادا نہ کرنا۔ کتاب مفاتیح الحیات صفحہ نمبر 66۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔